بیگمپور میں جعلی پیر آیا اور عورت نے کھیر بنا کر کے رکھ دیا فاتحہ کے، تو فاتحہ کر کے ساری کھیر کھا گیا۔ اب عورت حیرت میں ہے کہ کیا کر رہا ہے، فاتحہ کی کھیر، تبرک تو چھوڑنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا یہ اصلی پیر نہیں ہے، جعلی پیر۔ اب وہ پلیٹ چاٹ رہا تھا تو بڑھیا نے کھسیا کر کے کہا ساری کھیر تو چاٹ گئے، اب کیا کر رہے؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ مدینہ صاف کر رہا ہوں۔ عورت کو غصہ آیا، جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا وہ لا کر کے رکھ دیا، یہ مکہ ہے، اس کو بھی صاف کر کے چلے جاؤ۔ منطق سے نکلنا چاہتا تھا، بڑھیا نے فلسفے سے پھنسا لیا۔ جب ہانڈی کی کھیر کو چاٹ گیا تو بڑھیا کا پارا اور چڑھ گیا۔ بولا جب مدینہ صاف کر ہی دیا، مکہ صاف کر دیا، تو عورت نے اس ہانڈی کو پلٹ دیا، یہ حجر اسود ہے، اس کو بھی چاٹ کر کے چلے جاؤ۔ ایک عورت نے چالاکی سے ایک جوان کو اپنے گھر میں بلایا، دروازہ کھولا، اندر کیا اور پانی لے کر کے کھڑی ہو گئی کہ دم کرنے کے لیے تم کو بلائے ہیں۔ جب جوان کچھ پڑھنے لگا تو عورت نے دروازہ لگا دیا کہ دم کرنے کے لیے نہیں بلائے ہیں، زنا کے لیے بلائے۔ ہم سے زنا کرو تو دروازہ کھلے گا، جان بچے گی، ایمان بچے گا۔ جوان بولا کہ زنا بہت بڑا گناہ، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو عورت نے کہا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو قتل کرنا پڑے گا، تب دروازہ کھلے گا، تب یہاں سے نکل سکتے ہو۔ جوان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا کہ زنا سے بڑھ کر کے قتل ہے، میں یہ کر نہیں سکتا، معصوم کی جان لے نہیں سکتا۔ عورت چالاک تھی، سینٹر پوائنٹ پر پہنچ گئی۔ اس نے کہا جب تم زنا نہیں کرنا چاہتے ہو، معصوم کو قتل کرنا نہیں چاہتے ہو، تو ایک آسان گناہ کر لو، دروازہ کھلے گا، چلے جانا۔ یہ ایک گلاس دارو ہے، اس کو پی لو۔ جوان کو سمجھ میں آیا ہاں یہ زنا سے کم ہے، قتل سے کم ہے، جو بڑا گناہ تھا اس کو اس نے چھوٹا سمجھا۔ جیسے ہی ایک گلاس دارو چڑھایا، دارو جیسے ہی حلق کے نیچے آئی، سر پر نشہ آیا، اب وہ انسان سے جانور ہو گیا، جانور سے درندہ ہو گیا۔ پہلی فرصت میں اس نے معصوم کا قتل کیا، عورت سے زنا کیا، ایک شراب آئی، ایک گناہ بھی باقی نہیں رہا، ہر گناہ سے گزر گیا۔ ایک بہت بڑا پیکڑ تھا، عیسائی تھا، وہ ایک عالم سے بول رہا تھا کہ میں بہت بڑا پیکڑ ہوں، اگر میں پیکڑ نہیں ہوتا تو میں اسلام قبول کر لیتا، مسلمان ہو جاتا۔ تو وہ عالم بڑے ہوشیار تھے، منطق سے کہا کہ ارے پریشان کیوں ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، دایاں بایاں پیتے رہنا۔ بڑا خوش ہوا کہ واہ صاحب، ایک تیر دو شکار، ایک پن دو کاج۔ جب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو دارو کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے کمر سے کوڑا نکالا، 80 کوڑے ماریں گے۔ ہاتھ کھینچ کر کے کہتا ہے سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیکار، مسلمان ہو گیا، اس سے تو بہتر تھا کہ عیسائی ہوں، عیسائی بن جاتا ہوں۔ تو انہوں نے تلوار نکال کر کے کہا کہ اگر دوبارہ عیسائی بنے، اسلام کو چھوڑا تو قتل کر دے۔ وہ ہنس کر کے کہتا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، باپ دادا چلے گئے نصیحت کرتے کرتے، میں نے دارو نہیں چھوڑی، قربان جاؤں اسلام کے اوپر کے مسلمان ہوا، اسلام کے صدقے میں زندگی بھر کے لیے دارو کی عادت ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دارو کتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور کفر سر چڑھ کر کے بولتا ہے، یہ میں نہیں بولوں گا، مصرا بولے گا، مچلتی امنگیں کہیں سو نہ جائیں، یہ صبح ہے یہ شام کہیں کھو نہ جائیں، مچلتی امنگیں کہیں سو نہ جائیں، یہ صبح ہے یہ شام کہیں کھو نہ جائیں، کوئی صبح لے لے کوئی شام لے لے، جوانی کے سر کوئی الزام لے لے، نگاہ ملا ایک جام لے لے، جوانی کے سر کوئی الزام لے لے، گناہوں کے سائے میں پلتی ہے جنت، حسینوں کے ہمراہ چلتی ہے جنت، حسینوں کے ہمراہ چلتی ہے جنت، حسینوں کے پہلو میں آرام لے لے، جوانی کے سر کوئی الزام لے لے،
جام لینے، جوانی کے سر کوئی الزام لے لے۔ آخری پیغام اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے سناتا ہوں، مردوں کے حوالے سے پیغام ختم۔ آپ لوگ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے مجھ کو اتنا دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں۔ لگائیے کتنی نظر لگاتے ہیں، اوپر سے کالا سوٹر ہے۔ اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے زحمت تمام، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ مسلمانوں پر کتنی بڑی مصیبت ہے، اس سے بڑی مصیبت آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اتنی بڑی مصیبت خصوصاً بہار میں جب سے سرکار بدلی ہے، مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ایسے عالم میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ اتحاد اور اتفاق کا دامن پکڑنا ہے۔ میڈیکل کالج کٹیہار میں جلسہ ہو رہا تھا، اس موقع سے مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اگر دو کام کر لے تو کتنی ہی بڑی سرکار آ جائے، کتنی ہی ظالم سرکار آ جائے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اپنے بڑوں کو ماننا ہے، اپنے بڑوں کی ماننا ہے، اور اتحاد اور اتفاق کا دامن ہاتھ سے چھوٹے نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سبحان اللہ۔ جماعت آئی رمضان میں بستی میں، تو کمیٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے امیر صاحب، تراویح 8 رکعت ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے؟ اب امیر صاحب کا سر چکرا گیا، بولے کیا؟ اگر 8 بولیں گے یہ پوچھنے والے 20 والے ہیں تب بھی خیر نہیں، اگر 20 بولیں گے یہ 8 والے ہیں تب بھی خیر نہیں۔ تو امیر صاحب نے کہا کہ دیکھیے بھائی صاحب، جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح پڑھتے ہیں، تھوڑا کم پڑھتے ہیں، اور جو 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ کچھ زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے دونوں ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے نہیں آئے، ہم تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے آئے جو یہ بھی نہیں پڑھتے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ بغل میں گلاب باغ ہے آپ کا، پورنیہ میں گلاب باغ، اس میں مڑواڑی قوم ہے۔ مڑواڑی قوم صرف گلاب باغ میں نہیں ہے، گلاب باغ سے لے کر کے آپ چلتے جائیے ہائی وے پر، دائیں بائیں جو بھی زمین آپ دیکھ رہے ہیں، گودام دیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں خالی زمین جو دیکھ رہے ہیں، وہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک دیکھیے گلاب باغ کے مڑواڑیوں نے خریدا ہے۔ اور وہ زمین کس کی تھی؟ مسلمان کی۔ خریدا کس نے؟ مڑواڑی نے۔ بیچا مسلمان، خریدا مڑواڑی۔ ناجائز نہیں خریدا ہے، جائز پر خریدا ہے، اور منہ مانگی قیمت دے کر کے خریدا ہے۔ مڑواڑی نے کوئی غلط نہیں کیا۔ مڑواڑی قوم کاروبار میں، معاملات میں بالکل ٹنچ ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے نہیں خریدا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، مسلمان بیچتا گیا اور مڑواڑی قوم خریدتی چلی گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے۔ مسلمان کے گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہوتا ہی نہیں ہے، عدالت میں جاتا ہے۔ جھگڑے کے چکر میں مسلمان زمین بیچ رہا ہے، زمین سے جا رہا ہے، زمان سے جا رہا ہے، جہان سے جا رہا ہے، بربادی کے گڑھے میں جا رہا ہے۔ اور آپ چلے جائیے ڈسٹرکٹ کورٹ پورنیہ چلے جائیے اور سینہ پر ہاتھ رکھ کر کے وکیل سے پوچھئے مڑواڑی کا کیس آتا ہے؟ وہ سینہ ٹھوک کر کے بولے گا آتا ہی۔ کیوں بھائی؟ مڑواڑی جھگڑا نہیں کرتے، جھگڑا کرتے ہیں مگر گھر میں حل کر لیتے، عدالت میں آنے ہی نہیں دیتے۔ وہ ترقی کے آسمان پر اور یہ بربادی کی زمین پر پہنچا ہوا۔ دوسری وجہ دیکھیے، مڑواڑی قوم میں اگر کوئی نیچے جائے گا تو سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالیں گے۔ ایک مرتبہ نیچے جائے گا، ایک مرتبہ سنبھالیں گے، 2 مرتبہ نیچے گیا، 2 مرتبہ سنبھالیں گے، زندگی مرتبہ نیچے گیا، زندگی پر اٹھائیں گے۔ اپنی قوم کا آدمی ہے، پیر کی قوم سے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر کوئی مسلمان نیچے جا رہا ہے تو اس کے گھر کا ہی آدمی اس کو تھوکتا ہے، اس پر تھوکتا ہے، اس کو تانا مارتا ہے، گالی دیتا ہے۔ اور خوش قسمتی سے اگر کوئی گھر کا آدمی اوپر جا رہا ہے تو گھر کا ہی آدمی اس کی ٹانگ کھینچ کر کے نیچے کرتا ہے، بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں، برابر کرے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سنسکرت میں ایک زبان، سنسکرت زبان میں کتاب ہے، اس کا نام ہے کلیلہ دیمنا۔ اس کتاب کا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ سنسکرت زبان میں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے کتاب۔ سنسکرت کو بھی مسلمان اپنی زبان سمجھتا ہے، ہندوستان کی زبان سمجھتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ 3 شکاری جانور تھے، شیر، چیتا، گیدڑ، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو مارا، گدھے کو مارا، ہرن کو مارا، خرگوش کو مارا۔ تو شیر بولا چیتے سے بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ کہا حضور بٹوارا بالکل آسان ہے،
یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، اور یہ جو ہرن ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ گیدڑ کھا لے گا، اور یہ جو ہرن ہے میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں بیچ بیچ کا ہوں، میں کھا لوں گا، اور سب سے بڑے آپ ہیں، یہ گدھا سب سے بڑا ہے، گدھا آپ کا۔ شیر کو غصہ آیا، مارا منہ پر تماچا کھینچ کر کے کہ سب سے بڑا گدھا الو کا پٹھا میں نظر آ رہا ہوں، میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ شیر چاہتا تھا کہ اس کے حصے میں ہرن آئے، چلا گیا گدھا، اس نے کہا اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ اب اس نے گیدڑ سے کہا بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ کہا حضور بٹوارہ بالکل آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ جو ہرن ہے یہ آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے سحری میں کھانے کا۔ تو شیر بولا واہ رے گیدڑ، کیا بٹوارہ کیا، سب میرے لیے؟ کہا حضور آپ تو راجا، بچا تو روزی نہیں بچا تو روزہ۔ سبحان اللہ، کس اسکول سے پڑھ کر کے آئے ہو بیگم پور کے؟ کہا حضور کسی اسکول سے نہیں پڑھا، کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارہ کیسے ہوگا۔ مسلمانوں مصیبت کی گھڑی ہے ایک ہو جاؤ، مسلمانوں مصیبت کی گھڑی ہے ایک ہو جاؤ، تمہاری کتنی طاقت ہے ستم زادوں کو دکھلاؤ، مسلمان ستائے جا رہے ہو ہر جگہ، مظلوم بن کے تم جیو گے کب تلک دنیا میں بھی، مغموم بن کے تم اٹھو دشمن سے لڑنے، اب ذرا میدان میں آؤ، اٹھو دشمن سے لڑنے، اب ذرا میدان میں آؤ، مسلمانوں مصیبت کی گھڑی ہے ایک ہو جاؤ، صلاح الدین کے جیسا ہی چھا جاؤ زمانے میں، اٹھو اسلاف کی تاریخ دہراؤ زمانے میں، علم اسلام کا تم مسجد اقصی پہ لہراؤ، علم اسلام کا تم مسجد اقصی پہ لہراؤ، مسلمانوں مصیبت کی گھڑی ہے ایک ہو جاؤ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ایک بنیں گے، نیک بنیں گے، گھر کے جھگڑے کو گھر میں حل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، جو نیچے جائے گا اس کو تھوکیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، چلیے جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ بے کوشش بے جہدے ثمر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زنی گنجے گوہر کس کو ملا ہے، بے خون پیے لقمہ تر کس کو ملا ہے، بے جور کشی تاجے ظفر کس کو ملا ہے، بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے، بے کاوش جاں علم و ہنر کس کو ملا ہے، جو رتبے والا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہل مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں، جو رتبے والا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہل مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ ابھی سرفراز سنبل صاحب مائک پر آ کر کے بولے میں پہلی مرتبہ بیگم پور میں آیا ہوں، لیکن پیچھے سے کسی نے کہا 3 بار آ کر کے بھی بول رہے ہیں پہلی بار آ رہے ہیں۔
तो पीछे से किसी साहब ने कहा 2026 में पहली बार आए। तो आप उल्टा सिल्टा बोलते जाइए, पीछे रफू करने वाले मौजूद हैं, दिक्कत नहीं है। 12 बज जाने के बाद सब कुछ जायज हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। शराब के हवाले से हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, यहां आकर के फंसे। बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था कि कोई फंस नहीं रहा है जाल में, लेकिन यहां आकर के फंसा है। बादशाह दारू नहीं पीता है, वजीर दारू पीता है। जब वो नशे में होता उसको पकड़ करके लोग लाते हैं, उसको कोड़ा पड़ता है। तो हाथ जोड़ करके बादशाह से बोला, हुजूर कोई ऐसा रास्ता निकालिए, मैं दारू की हालत में रहूं, कोई मुझको पकड़ करके ना लाए, ताकि हम कोड़ा से बच जाए। तो बादशाह ने कहा कि जो मेरे वजीर को नशा की हालत में देखे और उसको पकड़ करके लाए, तो वजीर को 80 कोड़े पड़ेंगे, जो पकड़ करके लाएगा 100 कोड़े पड़ेंगे। अब आदमी सामने से गुजरता था, नजर बचा करके गुजरता था, किसका दिन खराब हुआ है कि 100 कोड़े खाए, रहने दो, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन है? आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, हाथ जोड़ करके आपसे दरखास्त करता हूं, सिर्फ आप दारू से बच जाइए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी देता हूं, अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा, सिर्फ आप बच जाइए। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह। एक किताब है हदीस की, उसका नाम है मुस्तदरक। एक किताब है हदीस की, उसका नाम है सुनने बैहकी। 2 किताब के हवाले से नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम, देखते ही देखते आपका जलसा खत्म हो गया। मोहब्बत में डूब करके इतना आपने सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। बेगमपुर में बहू आई, कहां से? रंगपुरा से। जब आई तो बोल ही नहीं रही किसी से, तो उसकी सास को लोगों ने ताना मारा, कैसी बहू लेकर के आई? रंगपुरा का आदमी तो बहुत बोलता है, ये तो गोंगी है, कुछ बोल ही नहीं रही। अब सास परेशान कि भाई आखिर हो क्या गया इसको? ये रंगपुरा से आई बेगमपुर और खामोश है, बोल ही नहीं रही है। तो कान में उसकी सास ने कहा, बेटी मैं रुसवा हो रही हूं, लोग मुझको ताना मार रहे हैं कि तू आई है, तू कुछ बोल ही नहीं रही, गोंगी तो नहीं है। तो बहू ने कहा कल से बोलूंगी। अब सास का कलेजा चौड़ा हो गया कि सुभान अल्लाह, कल से बोलेगी। चिल्ला तोड़ करके क्या बोलेगी? अब इंतजार में सास है कि बोलेगी भी तो क्या बोलेगी। अब सास बेचारी इंतजार में बैठी कि क्या बोलेगी। तो कहती बेटी क्या बोलो बोलो। तो कहती अम्मा ये बताइए कि अगर आपका बेटा मर जाएगा तो मेरा दूसरा निकाह कीजिएगा ना। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं बोलती तो अच्छा ही था, बोल करके तो बहुत बेकार कर दिया। लड़की है तो हर हाल में आपको पढ़ाना होगा। कैसे? लड़की है तो हर हाल में पढ़ाना पड़ेगा। कैसे? घर में रखिए तब भी पढ़ाना पड़ेगा, घर से बाहर नौकरी पर भेजिए तब भी पढ़ाना पड़ेगा। लड़की है तो हर हाल में पढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात, लड़की है तो लड़के से ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। लड़का है तो कम पढ़ाइए, चल जाएगा। लड़की है कम पढ़ाएंगे तो नुकसान होगा। लड़के से ज्यादा लड़की को पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? लड़की 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। मर्द पढ़ता है, जब आपने बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाया, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी। 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर मां बनेगी। 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। दिमागुन काले कलामुन काले और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। दिमागुन काले कलामुन काले और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। दिमागुन काले
दिमागुन काली कलामुन काली और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली पसंद को दाना की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना पसंद उनको दाना की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। पैगाम खत्म हो गया, बस आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में ज़हमत तमाम पर्दे के हवाले से यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान। इस बार मैंने चालाकी किया, मैं जब पहले हाथ उठाता था तो सही सवाल करता था, दूसरा सवाल मैं गलत करता था। इस बार मैंने अंदाज बदल दिया, पहले ही सवाल गलत किया। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, माशाअल्लाह क्या जोश था। माशाअल्लाह हमारे बीच एक बहुत बड़े खतीब हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी दावत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार नारे के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी, हजरत मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी माशाअल्लाह उनकी आमद हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद उनके खिताब औज़मा से आप हज़रात मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। आप जनाज मस्जिद में जाइए, मस्जिद में देखेंगे ताबूत होता है। पहले लकड़ी का ताबूत होता था, बड़ा भारी होता था, अब लोगों ने बदल दिया, स्टील का ताबूत है उसमें। और उससे भी अच्छा रबड़ वाला जो ताबूत है उसको पलट दीजिए, उसको समेट लीजिए, दिल्ली से मंगाना पड़ेगा आपको, वो बहुत अच्छा होता है। उसमें 4 आदमी की जरूरत नहीं है, उसमें जनाजा को डालिए और ले जाइए और एक ही आदमी समेट करके उसको लेकर के आ जाएगा, रबड़ वाला होता है। पहले चलता था लकड़ी वाला, अब चलता है स्टील वाला, और उससे भी ज्यादा जो सबसे आसान हो गया है वो रबड़ वाला। आप लोग दिल्ली से यहां से मुश्किल से चंदा आपको करना पड़ेगा, 10-20 हजार रुपए चंदा करना पड़ेगा, और दिल्ली से ऑर्डर कराइए, वो रबड़ वाला आएगा। एक ही आदमी आराम से कब्रिस्तान से लेकर के उसको आ जाएगा, 4 आदमी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समेट करके लेकर के आ जाएगा। तो आप जाइए मस्जिद में तो वो ताबूत रखा रहता है। जब ताबूत में मर्दों का जनाजा उठता है तो उसमें कोई पर्दा नहीं होता, ऊपर से कोई छतरी नहीं होती, उसको लोग उठाते हैं, लेकर के जाते हैं, दफना देते हैं। लेकिन जब औरत का जनाजा उठता है तो ऊपर से पर्दा होता है, मचान बना करके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। मचान बना दिया, ऊपर से कपड़ा डाल दिया, पर्दा हो गया। डोली की तरह, जैसे बैलगाड़ी पर डोली चलती थी उसी तरह की डोली बना करके जनाजे को उठाते हैं अगर औरत का जनाजा है। आपके इल्म में दे दूं, पर्दे के हवाले से पैगाम है कि ये किसकी सुन्नत है? फातिमा की सुन्नत। फातिमा का जब इंतकाल हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरा जब जनाजा दिन में उठेगा तो रात में दफन करना, रात में उठेगा रात में दफन करना, और मेरे ताबूत पर छतरी लगा देना, छाता लगा देना। अगर मेरा जनाजा खुला रहेगा तो लोग अंदाजा उठा लेंगे कि यह औरत लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी कि पतली थी, कैसी औरत थी। मैंने जीते जी अपने को छुपाया, कोई अंदाजा नहीं लगा सका। मैं चाहती हूं कि मरने के बाद भी जाऊं तो कोई अंदाजा ना लगा सके कि मैं दुबली थी या पतली थी, नाटी थी या लंबी थी। सुभान अल्लाह। डीजे का डांस चल रहा था तो मुट्ठी में पैसा लेकर के एक लड़का बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला कि वो लड़की नहीं है, लड़का। ये आदमी कहता सॉरी मैडम। तो वो आदमी खफा होकर के कहता मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो शब को दफना ई गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो,
اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ. 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے. دیکھیے آخری مہمان، آخری خطیب، مہمان خصوصی آپ کی خدمت میں ہیں. آپ نے میری تقریر کو سن کر کے میری آبرو بچائی. اگر آپ مجھے سن کر کے چلے جائیں گے تو آپ کے مہمان آپ کے یہاں آ کر کے بے آبرو ہو جائیں گے. آبرو بچانا ہے، اللہ محشر میں آپ کی آبرو بچائے گا. وہ سنائیں گے، آپ سننے کا حق ادا کریں گے. جلسہ نکل چکا ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے. محبت کا ایک جھٹکا لگے گا، وہ بھی پاس ہو جائے گی. اب صرف دعا ہونی ہے. وعدہ کیجئے کہ جب تک مہمان کی دعا نہیں ہو جائے گی ہم لوگ یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. ساری رات سونے کے لیے ہے. یہ چھوٹی سی اور مختصر رات ہماری عبادت کے لیے ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ. رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ. مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ.